بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی لکھتے ہیں کہ سلسلہ عظیمیہ کے صاحب دل اور صاحب مقام بزرگ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئے تو ان کے پیش نظر دو باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جاپان جا کر ٹریننگ حاصل کریں اور وولنگ اسپننگ ماسٹر کا ڈپلومہ حاصل کریں۔ حضور بابا صاحب نے فرمایا، آپ کو ٹریننگ کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ اسپننگ ماسٹر ہیں۔ اور حضور بابا صاحب کے فرمانے کے بعد حالات کچھ اس طرح سے پیش آئے کہ ولیکا مل میں جو جاپانی اسپننگ ماسٹر کام کرتا تھا وہ ملازمت چھوڑ کر چلا گیا اور ڈاکٹر عبدالقادر صاحب اسپننگ ماسٹر کے عہدے پر کام کرنے لگے اور عرصہ دراز تک کام کرتے رہے۔ اس دوران حضور قلندر بابا اولیاء کی خدمت میں بھی اکثر حاضر ہوتے رہتے۔ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کا دوسرا مسئلہ شادی کا تھا۔ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے وہ ہندوستان میں تھی۔ تقسیم ہند کے بعد یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ 18 سال کے طویل انتظار کے بعد ان صاحب کا خط لاہور سے موصول ہوا۔ خط لے کر ڈاکٹر صاحب حضور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خط پڑھ کر بابا صاحب نے صرف اتنا فرمایا کہ آپ فلاں دن لاہور چلے جائیں۔ لاہور پہنچ کر ڈاکٹر صاحب جب بتائے ہوئے مقام پر پہنچے تو پہلی ملاقات لڑکی کے والد سے ہوئی۔ یہ وہی صاحب تھے جن کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ نہایت اخلاق سے پیش آئے اور گھر کے اندر لے گئے۔ لڑکی سعیدہ سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ اب وہ ڈاکٹر صاحب سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اب وہ ٹی بی اور تپ دق جیسے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لیکن سچی محبت کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے اپنے مرشد عظیم کے حکم پر عمل کیا، لڑکی سے شادی کر لی۔ لاہور سے اسلام آباد اور مری میں ہنی مون منا کر واپس آ گئے۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے نہایت خوشحال زندگی گزارتے رہے۔ ابھی 18واں مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ محبوب بیوی کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ یہ قدرت کا عجیب راز ہے۔ 18 سال کی مدت کے بعد انتظار کی تشنگی 18 مہینوں میں ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پھر ہمیشہ کی جدائی کی دیوار بیچ میں آ گئی۔ اس غم کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو گئے۔ عشق مجازی میں جو ذہنی یکسوئی حاصل ہوئی تھی وہ سب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ حضور بابا صاحب اور ڈاکٹر عبدالقادر میں دوئی نہیں رہی۔ جس زمانے میں یہ المناک واقعہ پیش آیا، ڈاکٹر صاحب کی آسائش و آرام کی زندگی پر بڑے بڑے لوگ رش کرتے تھے، اور جب وہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زلف کے اسیر ہوئے تو تمام دنیاوی عیش و آرام کے دروازے خود پر بند کر لیے۔ ایک مرتبہ بابا صاحب نے فرمایا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے روتے ہوئے عرض کیا، میں اللہ میاں سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا، یہ جو آپ سوٹ بوٹ پہنے ہیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگے، سب چھوڑ دیا اور اگلے ہی دن استعفیٰ دے دیا اور اپنا سب کچھ لا کر حضور بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ جس وقت عالی مقام ڈاکٹر صاحب نے اپنا دنیاوی چولا بدلا، اس وقت ان کے پاس 150 ٹائیاں اور اسی مناسبت سے سوٹ تھے۔ مغرب کی دلدادہ ہستی نے اب جو روپ اختیار کیا وہ یہ کہ ایک کرتا اور لنگی، اللہ بس باقی ہوس۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عشق و عقیدت اتنی بڑی کہ ان کے ہر فرمان پر دل و جان اور یقین سے عمل کرتے ہیں۔ پہلے 1D17 ناظم آباد میں رہائش اختیار کی اور عثمان آباد حضور قلندر بابا اولیاء کی خدمت میں بھی حاضری دیتے رہے۔
اکثر کھانا حضور بابا صاحب کے ساتھ کھاتے۔ کبھی طبیعت خراب ہوتی اور کوئی کہتا کہ بابا صاحب سے دم کروا لیں تو کہتے انہیں سب خبر ہے، جب وہ بہتر سمجھیں گے تو خود ہی توجہ فرما دیں گے۔ 1961 میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کو سیون شریف میں قیام کے لیے روانہ کیا۔ سیون شریف میں سب سے پہلے نادر علی شاہ کی خانقاہ میں آپ نے رہائش اختیار کی، پھر کچھ عرصے بعد معصومین میں رہنے لگے۔ اس دوران کراچی بھی آنا جانا رہتا تھا۔ 1-2 ماہ رہنے کے بعد واپس تشریف لے جاتے تھے۔ 1970 تک آپ معصومین میں رہے، پھر سیون شریف کے مکرانی پاڑا میں رہنے والے آپ کے ایک عقیدت مند آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ سب گھر والے بھی آپ سے محبت سے پیش آئے۔ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے اپنے محبوب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن خدمت خلق کریں اور اللہ کو تلاش کریں کے لیے آخری دم تک کام کیا۔ وہ ہر کام میں اپنی نفی رکھتے تھے، خود کو پردے میں رکھتے تھے۔ لوگ اپنے مسئلے مسائل کو لے کر آتے، آپ دعا دیتے۔ مایوس اور روتے ہوئے آئے لوگ ہنستے ہوئے واپس جاتے۔ ایک مرتبہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے عبدالقادر صاحب اب فقیر ہو گئے ہیں۔ 12 جولائی 1985 کو ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کا لاہور میں وصال ہوا۔ نماز جنازہ شادمان ٹاؤن کراچی میں ادا کی گئی اور آپ کی وصیت کے مطابق 13 جولائی 1985 کو مکرانی پاڑا میں محمد احمدی کے گھر تدفین ہوئی۔ مزار شریف کی تختی گھر کی پیشانی پر لگی ہے۔ اسی گھر کے افراد آج بھی آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ 1986 میں پہلا عرس مبارک ہوا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم کا فیض ان کے اوپر اتنا محیط ہوا کہ اس بزرگ ہستی ڈاکٹر عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ریاض کیا کہ اب وہ سلسلہ عظیمیہ میں ایک عظیم مقام پر فائز ہیں۔